کہ مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ جسے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر آئندہ سال تک سارا حساب و کتاب جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، بلکہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی اس رات کو لیلۃ المبارک کہا گیا ہے، برکت والی رات کہا گیا ہے کہ ساری رات اس رات برکت ہوتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات اس رات کے اندر رب کی برکتیں، رب کی رحمتیں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ رات اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اس رات حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی رب کی رحمت اتنی بندے کے قریب ہو جاتی ہے، رب جو ہے بندے کی اتنا قریب ہو جاتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز فرماتا ہے اس رات کے اندر۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ یہ جو اگلا جمعہ آ رہا ہے اس کے بعد والی جو رات آنے والی ہے وہ شب برات رات ہے، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اتنی برکتوں والی رات اللہ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں ذکر فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم، اب جس چیز کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، بڑی رتبے والی۔ کیوں؟ اللہ کا نبی ایسا ہے، ہمارا رسول ایسا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور سارے ایمان والوں کا محبوب ہے، ساری مخلوق کا محبوب ہے۔ کسی نے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ جسے حضور نے کہا کہ شعبان الشاری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ رات آ رہی ہے شب برات۔ لیکن ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو بھی اس رات میں سنبھالیں۔ اللہ کا نبی تو وہ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں، ساری رات اس رات عبادت حضور نے فرمائی، صحابہ کرام نے کی، اللہ کے ولیوں نے اس ساری رات عبادت کی۔ آج ایمان والے بھی اس رات عبادت، یہ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے اس کے بعد جو رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، تو عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس دن شور شرابہ کرنا چاہیے یا آتش بازی۔ بعض ماں باپ بھی اپنے اولادوں کو آتش بازی لے کر دیتے تھے، وہ گناہ ہے، ایسا مت کرو، آتش بازی سے روکو۔ جو دینے والا ماں باپ اگر ان کو لے کر دیتے ہیں تو وہ بھی گناہ کما رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سمجھانے کے بجائے الٹا یعنی کہ ان کی تربیت خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ رات آ رہی ہے جس کی اتنی برکت ہے، وہ عبادت کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ سیر و تفریح فرما رہے تھے تو آپ نے ایک خوبصورت پتھر دیکھا، سفید پتھر، بڑا خوبصورت۔ آپ تعجب کرنے لگے اس کی خوبصورتی دیکھ کر، دیکھتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جبریل امی آئے، عرض کیا روح اللہ، رب فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز تمہیں بات نہ دکھا دوں، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے، میں تمہیں وہ نہ دکھا دوں؟ عرض کیا مولا مجھے دکھا دو۔ جب اتنی کہا کہ وہ پتھر جو تھا وہ پھٹا، اس سے ایک آدمی برآمد ہوا، اس پتھر کے اندر ایک چشمہ تھا پانی کا، اور ایک انگوروں کی بیل تھی، انگور لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، وہ عبادت کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، آپ نے پوچھا کہ اے خدا کے بندے تو اس پتھر کے اندر کب سے آیا ہے؟
عرض کیا حضور میں 400 سال ہو چکے ہیں اس پتھر کے اندر رب کو یاد کرتا ہوں۔ 400 سال، جب بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہوں، کوئی شیطان کا اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہے، رب کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا کہ مولا یہ کتنا عابد ہے، کتنا متقی و پرہیز، 400 سال تیری عبادت کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی عابد نہیں ہوگا، کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے روح اللہ، اے میرے نبی، ٹھیک ہے اس کی عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب میرا آخر الزمان نبی آئے گا اس کو میں ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا جس کا نام شب بارات ہوگا۔ شبان کی 15ویں شبان المعظم کی رات ہوگی۔ اگر کوئی میرے نبی کا امتی اس رات 2 نفل ادا کر لے گا تو ان 2 نفلوں کا ثواب اس کی 400 سال عبادت سے زیادہ دے دوں گا، اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اسے عطا کر دوں گا۔ اور خدا کے بندوں سوچو، ایسی برکت والی راتیں، ایسی رحمتوں بھری راتیں، 2 نفل ادا کرنے سے اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو ہم غفلت کے ساتھ گپے مارتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تماش بینی میں گزار دیتے ہیں، آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں ثواب کو، ضائع ثواب کو کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ساری رات رب کی رحمتیں اور برکتیں اس رات کے اندر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رب کی رحمت آواز دے جا کر پکارتی ہے کوئی مانگنے والا آج ہم سے مانگے، ہم اس کی مانگ پوری کر دیں گے۔ ہے کوئی گناہ کی بخشش مانگنے والا، آج ہم اسے بخش دیں گے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، آج مصیبت کے بارے میں کہے، اس کی مصیبت کو ہم ٹال دیں گے۔ ہے کوئی پریشان، آج اس کی پریشانی ہم دور کر دیں گے۔ ساری رات اس رات رب کی عبادت جو ہے پکار کر بندوں کو کہتی رہتی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو ایسی ببرکت راتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔